پورا قرآن حکیم زمین پر نازل ہوا، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تمام قرآن زمین پر نازل ہوا سوائے 2 آیات کے، سوائے 2 آیات کے۔ کون سی؟ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ 285 اور اس کے بعد آخری آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286۔ تو البقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286 یہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں، یہ زمین پر نہیں دی گئیں، بلکہ آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نبی اکرم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر عطا فرمائیں۔ بہت اہم بات ہے، تمام قرآن زمین پر، مگر یہ 2 آیات آسمانوں کا سفر کروا کر معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ایک اہم بات ہو گئی، ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے لیکن فضیلت دونوں آیات کی اس حدیث مبارک یا اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے، جس میں سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت آیت الکرسی بھی شامل ہے، قرآن پاک کی آخری آیات سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس بھی شامل ہے۔ اسی طرح رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنا بھی معروف بات ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں تلاوت کرتے ان میں یہ آخری 2 آیتیں بھی شامل، تو رات کو سونے کے معمولات میں بھی سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت شامل ہے۔ پھر ایک اور بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات جو رات کو سوتے وقت تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنی اہم بات، رات کو سوتے وقت جو بندہ یہ 2 آیات تلاوت کر لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سیدنا علی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بزرگوں کا یہ فرمانا ہے کہ عقل مند تو وہی ہوگا کہ جو البقرہ کی یہ 2 آیات رات کو تلاوت کر کے سوئے، بلکہ یوں فرمایا شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہو جو ان 2 آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر اہم آیات ہیں جن کی تلاوت رات کو کرنے کی تلقین ہمیں کی گئی۔ تو یہ تو ترجمے کے بعد اس آیت کا ایک پس منظر اور اس کی فضیلت، کہاں نازل ہوئی یہ 2 آیات؟ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر۔ کون سی شب میں؟ معراج کی شب میں، تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کس قدر بڑی بات ہے۔ ایک اور بات، اگلی آیت کا مطالعہ تو نہیں کر رہے مگر اگلی آیات میں مشہور دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعائیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں۔ اچھا، ہم لوگ عام طور پر دعائیں پڑھتے ہیں، توجہ رہے، ہاں عجیب جملہ اگلا آئے گا، اگلا جملہ عجیب ہے، دعائیں پڑھنی نہیں چاہیے بھائی، ہاں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب سمجھ آئی کیا مطلب؟ بغیر سمجھے جب دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن جب امام صاحب عربی میں دعائیں کراتے تو مسجد میں آواز کیسی آتی ہے؟ ہلکی ہلکی، آمین آمین آمین۔ اور جب امام صاحب اردو میں یا کسی اور جگہ انگریزی میں یا پنجابی میں لوکل لینگویج میں مقامی زبان میں دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے اردو میں، اب آمین کی آواز کیسی آتی ہے؟ آمین، بڑی زور زور سے۔ کیوں؟ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان دعاؤں کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ مانگنا ہے، اور مانگیں گے تب جب دعاؤں کا ترجمہ ہمیں یاد ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ اگلی اور آخری بات، اگلی آیت کے بارے میں احادیث میں وضاحت ہے، جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے نا، اور سکھائی کس نے؟ اللہ نے۔ جب بندہ مانگتا ہے توجہ سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں یہ کر چکا۔ حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے بلا میں یہ کر چکا، یہ میں دے چکا۔ کس قدر بڑی بات ہے، کتنی گارنٹی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں یہ کر چکا، میں یہ دے چکا۔ اللہ اتنی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر ہمیں بھی دعا صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ مانگنی چاہیے۔ یہ تیسری بات آ گئی۔ ہم البقرہ کی آیت 285 کا مطالعہ کریں گے، البتہ 286 بھی ان 2 آیات میں شامل ہے جو معراج کی شب عطا ہوئی، اور اگلی آیت، آیت نمبر 286 جو آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں بڑی عظیم دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، تو وہ صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ مانگنی چاہیے، اور مانگیں گے تب جب ہم سمجھیں گے تو ان آیات کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ دعا صرف پڑھی نہ جائے بلکہ مانگی بھی جائے۔ اب آئیے ان تفصیلات کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیت کون سی درس قرآن میں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا،
والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے۔ بڑا دلچسپ مقام ہے اور عجیب بھی محسوس ہوگا، رسول ایمان لائے، کیا مطلب؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنی ہدایت آخری امت کے لیے کس کو عطا فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی عطا کردہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ نے وحی کے طور پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے عطا فرمائی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات، صرف ایمان نہیں رکھتے، سب سے پہلے اول عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے قرآن پاک میں کہلوایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلم ہوں۔ تو جب رسول لوگوں کے سامنے تعلیم پیش کرتے تو پہلے خود عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں کیا بات آئی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا؟ قرآن حکیم۔ البتہ یاد رہے قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، جس کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی حضور پر نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا۔ عام طور پر اس کو ہم حدیث و سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کلیئر ہو رہی؟ قرآن بھی نازل ہوا اور یہ حدیث ہے حضور کی، حدیث سنن ابی داؤد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی عطا فرمایا وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا اور بھی عطا فرمایا۔ جیسے قرآن وحی کے ذریعے حضور کو عطا ہوا تو قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کا بیان اور قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے خود کون؟ حضور علیہ السلام۔ اور میں نے عرض کیا سب سے پہلے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کون؟ خود حضور علیہ السلام۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہاں ارشاد ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول علیہ السلام ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے۔ اب ایک اور اہم بات، تمام ایمان والے کس پر ایمان لائے؟ اول وہ حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے علماء نے ایمان کی ایک تعریف بیان کی ہے، سادہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو علماء نے لکھا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر، ہر وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو ماننا ایمان ہے۔ تو یہ ہم مانتے ہیں حضور پر نازل ہوا، حضور نے بتایا تو ہم نے مانا یہ اللہ کا کلام۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اس تفصیل کے مطابق جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا ایمان کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر حضور نے عطا فرمائی، جو بات حضور نے عطا فرمائی، بیان فرمائی، اس کو ماننا یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟